اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات ہوتی ہے، ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات پر بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، قرآن کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ہم سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے، ہم تک کون سی روشنی اور کون سی ہدایت پہنچ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ فجر کی آیات 14 سے 20 تک ان آیات پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، اللہ اکبر، بے شک تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ کیا مطلب اس کا کہ قرآن کریم میں جتنے تاریخی واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور سلسلے ہیں، ہدایات ہیں، احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے اور تاریخ سے سبق نہیں لوگے، وہ جو عبرت کے واقعات قرآن کریم بیان کر رہا ہے ان سے عبرت نہیں لوگے، اللہ تعالیٰ تمہاری گھات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر ذرا بات کروائیں گے کہ یہاں کیا مراد ہے مرصاد سے۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، آزمائش اور آزمائش کے ساتھ عزت اور نعمت، یہ بھی آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے، تو جب عزت اسے ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نواز دیا، مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ خواتین و حضرات، مال، نعمت، اسباب ملنے کے بعد آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر، شکر، الحمدللہ علی کل حال، کوئی فخر، کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب اگر صبر کے لمحات ہوں، آزمائشیں ہوں اللہ کی جانب سے، تو اسے بھی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اسے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ بھی تقدیر کا میرے حصہ ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ تم یتیم کو اس کا مال نہیں دیتے، اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے رویے کیا ہیں؟ یہ بھی ہم گفتگو میں لائیں گے۔ آخری بات اللہ یہ فرما رہا ہے، اور تم مال کی محبت میں بے تحاشا گرفتار ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک جانا مانا نام، ہمارے ملک کا سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، امریکہ گئے پڑھنے کے لیے، پی ایچ ڈی آپ کا امریکہ سے ہے، لاتعداد کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ فجر اور آیات 14 سے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک لبالمرصاد،
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا گورنر کن صحابی کو مقرر فرمایا تھا؟ درست جواب حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق میں کن صحابی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031، اور واٹس ایپ کا نمبر ہمارا 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ان ربک لبالمرصاد، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی جو بھی آیات میں جہاں جو ترکیب اور جو لفظ استعمال ہوئے ہیں جی، وہ اپنی جگہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ کہیں کوئی کنوٹیشن ہے، کوئی اظہاریہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ بھی ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان اللہ لبالمرصاد ہو سکتا تھا، یہاں ہے رب، رب کا، اور اس حرف خطاب کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری اوپر پوری نگرانی رکھتا ہے۔ یہ لفظ وہی ہے معنی میں جو رقیب کا لفظ ہے، جیسے کہ مسلسل نگہبانی اور نگرانی کرنے والا۔ اچھا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں رصد گاہ،
رصدگاہ وہ ہے کہ جو جس میں آلات لگے ہوئے ہیں یا سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو وہ تو بہت ہی ایک محدود پیمانہ ہے۔ یہاں خطاب ہے کہ تمہارا رب، ان ربکا، تمہارا رب، یعنی اب جو اس میں ہر وہ مخاطب ہے انسان، اور ہر وہ شے مخاطب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر آتی، چاہے وہ اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ جیسا اس سے پہلے جو مختلف قوموں کا ذکر آیا ہے، عاد و سمود کا اور ارم ذات العماد کا، اور اسی سورہ میں سورہ اعراف میں اور ہود میں مختلف اس میں، تو ان کی جو تاریخ میں ان کا رول ہے، اور جو پھر رول قرآن مجید نے بیان کیا ہے فساد کا اور اس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، کرتے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اب وہ کاف کا فائدہ ہے، وہ فائدہ جو ہے وہ ربکا کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارا رب۔ اب اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کی امت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یعنی اگر صرف ان الرب لبالمرصاد ہوتا تو وہ مفہوم امت سے، ہماری امت سے کنیکٹ نہیں ہوتا۔ تو ان ربکا، تمہارا رب، کہ اب جن سے رب مخاطب ہے کہ تم لوگ، یعنی خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ ٹھیک، اچھا اب یہاں صرف ایک سوال آپ کی خدمت میں سیکھنے کے لیے، تو یہ پوری عالم انسانیت مخاطب ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی یہ مخاطبت نہیں ہو رہی، بلکہ کائنات تمام انسانیت سے مخاطب ہے۔ بالکل، اسی لیے تو لفظ رب استعمال ہوا ہے نا، یہ جو ہم نے عرض کی کہ اسی لیے تو لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ یہاں صفت ہی ایسی ہے کہ جو رب العالمین میں صفت استعمال ہوئی ہے، وہی صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی۔ اچھا، لبالمرصاد، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ایسی آئی ہے قرآن مجید میں کہ جو کسی دوسرے کی کائنات میں کبھی نہیں سنی گئی کہ اس نے یہ کہا ہو، یہ کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے کہ وہ غافل ہو جائیں۔ تو غافل نہ ہونا ہی تو مرصاد ہے، نہ سونا ہی تو اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ہم کو آبزرو کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں اس آیہ مبارکہ کی ترکیب میں۔ لبالمرصاد، لا حرف تاکید ہوتا ہے عربی میں، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ضرور بضرور، لازماً، اور یہ بات جو ہے یہ فی کے معنی میں، یعنی مسلسل تمہاری نگہبانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مسلسل اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے، تمہاری ایک ایک بات سے، ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے۔ اب چاہے تم اچھے اعمال کر رہے ہو اور چاہے برے اعمال کر رہے ہو گزشتہ لوگوں کی طرح، تم اللہ تعالیٰ کی جو آبزرویشن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے یہ بہت بڑا ہوا ہے، یعنی انسان اگر اس بات پہ غور کرے کہ میں ہر وقت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہی تو ہے نا، جی جی إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ تم جہاں ہو، جس حال میں ہو، جو کر رہے ہو، جو بول رہے ہو، جو سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تو تم مستقل نگرانی میں ہو۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ایمان پختہ ہو جائے اور وہ اپنی اس کا کانشیس کا اس کو جز بنا لے، تو وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا اور دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی آپ نے بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا استحضار کہ پریزنس آف گاڈ، کہ میرے ساتھ اللہ ہے اور میں وہاں نظر آؤں اللہ کو جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں اللہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہر بندے پر
یہ بات یعنی فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ اب ذرا سا اس کو تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں اس بات کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بات رکھ رہا ہے اور قیامت تک کے لیے رکھ دی گئی۔ اگر اس کو اس زاویے سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارا انفس ہے، تمہارا آفاق ہے، یہ جو تمہاری پوری کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے۔ اللہ اس کائنات کو بنا کر خلق کر کے کونے میں نہیں بیٹھ گیا، کہیں آپ اچھا فرمایا آپ نے کہ کونے میں نہیں بیٹھ گیا، الگ نہیں، وہ ایک اس کا مدبرانہ نظام ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ حکیم بھی ہے، اسے پتہ ہے کائنات چلنی کیسی ہے، اور تمہارا احتساب بھی وہ کرتا رہے گا، اور ایک دن میرے حضور پیش ہونا ہے۔ تم قرآن کریم کے واقعات جو کہ تاریخ بھی ہیں، انبیاء کے واقعات جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، تم ان سے سبق کیوں نہیں لیتے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے جو عذاب سے محفوظ رہ سکو۔ تو قرآن کریم سے قربت اختیار کرو، پڑھتے رہو قرآن کریم کو اور اس سے سبق لیتے رہو، یہ جانتے ہوئے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا نگہبان ہے، تمہارا رقیب ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں یہ جو آیہ مبارکہ آیات جو آج سرنامہ کلام قرار دی ہیں، یہ سمٹ کے سب آ گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انسان کی زندگی، مومن کی زندگی انہی دو کیفیتوں کے درمیان رہتی ہے، عملی طور کے اوپر بھی اور فکری طور کے اوپر بھی، کہ اس کو چلنا کیسے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس نے ان تاریخی واقعات یا قوموں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کے باتیں بتائی ہیں، ان کے ذہنی رویے بتائے ہیں، ان کی انجینئرنگ بتائی ہے، جیسے وہ ذات العماد اور ذی الاوتاد اور یہ سب باتیں جو کی ہیں، کہ جن قوموں سے اہل عرب واقف تھے، اور یہ نہیں کیا کہ ان کو کہیں ہندوستان کے بکر مجید اور راجہ گپتا وغیرہ کی کہانیاں جو ہیں ان کو بتائی ہیں، کیونکہ اس کے بنیادی طور پہ قرآن مجید کا جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ تاریخ بیان کرنے نہیں آیا کہ وہ سن بتائے اور سال بتائے، اس قسم کی چیزیں نہیں، جس کی وجہ سے دوسری مذہبی کتابیں جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنی کہ تاریخ ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ قرآن مجید نے ہر قوم کا، ہر نبی کی قوم کا وہ حصہ لیا کہ جو انسان کی زندگی میں کوئی پارٹ پلے کر سکتا ہے، عبرت کے لحاظ سے یا اس کے شکر کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اسی سورہ میں، یہ سورہ فجر میں جو قوموں کا ذکر ہے وہ ہے، تو آپ دیکھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، مغضوب علیہم کا ذکر ہے اور ضالین کا ذکر ہے۔ ان سے ہمیں اس سے ہمیں بچنا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ہمیں رہنا ہے۔ تو یہ جو ہے آیات جو ہیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم مسلسل اپنے کو، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، کہ ہم مسلسل اپنے کو اللہ کی نگہبانی میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہماری ذلت قدم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اللہ سے مسلسل مانگنے کی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز ادا فرمائی، اس میں بھی آپ نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا۔ بالکل بالکل، تو ہدایت ایک مستقل طلب کرنے والی چیز ہے اللہ سے۔ یعنی ہدایت کے اتنے درجے ہیں کہ جو آگے بڑھتا جاتا ہے انسان، وہ یہی سوچتا جائے، وہ اس کو یہ ریئلائز کرتا چلا جاتا ہے کہ ابھی تو میں کسی بھی درجے پر نہیں، سبحان اللہ سبحان کسی بھی اللہ۔ درجے پر نہیں۔ اور جو سردار انبیاء خاتم الانبیاء ہیں، وہ بھی نماز میں یہ سورہ پڑھا کرتے تھے۔
ہے، جی جیسا آپ نے فرمایا کہ آخری نماز جو آپ نے ادا فرمائی ہے اس میں بھی یہ آیات جو ہیں وہ آپ نے تلاوت فرمائیں، فرمائی کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کبھی نماز نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی آپ کا فرمان ہے، صلی یہ بھی اللہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کا فرمان ہے۔ فہیہ خداج کہ ایسی وہ جو ہے وہ گویا کہ ٹوٹی ہوئی ہم کہہ لیں گے ادباً کہ ایسی نماز جو ہے جو بغیر سورہ فاتحہ کی وہ ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی، سکتی، وہ وہ ہو ہی خداج نہیں ہے۔ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، فوراً یہ کہ تم عبرت لینی ہے تمہیں تاریخی واقعات، جیسے آپ نے اچھی بات فرمائی، بھی تاریخ کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اب انسان کا حال کیا ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں 2 مرتبہ آزمائش کا لفظ آیا ہے یہاں پر، وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں آیا ہے 2 مرتبہ یہ لفظ۔ اس کا رب جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی عزت دے کر، اس کو دولت دے کر، نعمتوں کے نزول کے ذریعے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اللہ اکبر۔ اور جہاں اللہ اسے آزماتا ہے اس سے چیزیں لے کر، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ارشاد۔ ہاں نہیں جی، یعنی یہ ایسی انسانی نفسیات اور انسانی سائیکولوجی کے یہ ایسے پہلو ہیں کہ آج انسان اس کے اوپر تحقیق کر کے بڑا سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت ہی علوم کو دریافت کر لیا، اور کوئی ہیومن سائیکولوجی کی کوئی بہت ہی پرتیں تھیں کہ جو اس نے اٹھا لی ہیں اس پہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی بات ظاہر ہے وہ خالق ہے، اس سے زیادہ کون فطرت انسانی کو اور انسانی نفسیات کو جانتا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا تمہیں پتا ہے کس نے تمہیں خلق کیا؟ کیا وہی نہیں جانے گا؟ وہی نہیں جانے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی صورت سے آپ دیکھیں 20ویں پارے کے شروع کے جو پورا رکوع ہے، جی، انسان کو ہلا دیتا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تم نے کیا ہے، یہ ہم کرنے والے ہیں، یہ تم کرنے والے ہو، یہ ہم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے انسانی نفسیات کو کھولا ہے کہ، لیکن جس بات پہ کچھ سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ 2 دفعہ ابتلا کا ذکر ہے۔ جی، انسان کو جب دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو وہ نہیں اس بات کو ریئلائز کرتا کہ یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ یہاں سے پھر ہم پیچھے پلٹیں گے قرآن مجید میں، جہاں یہ آیا ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، تو مما میں انسان کی ساری مادی، روحانی اور علمی فکری ساری کی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ مما جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اب جب انسان کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، انعام دیتا ہے، اس کو دولت دیتا ہے، اس کو شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم مجھ پر کیا، مجھ پر خاص کرم کیا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ خاص کرم نہیں کیا ہے، مجھے تو امین بنایا کہ اب میں اس کو دوسروں تک کیسے پہنچاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب تک یہ امانت کا تصور نہیں ہوگا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے میرے پاس، کہ میں وہ جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دولت عجیب چیز ہے کہ اس کے کمانے کا بھی حساب ہے اور اس کو خرچ کرنے کا بھی حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال ذرائع اور حرام ذرائع میں تفریق کی، ربا کو حرام کیا، لوگوں کے استحصال کو، غصب کو اور ان سب چیزوں کو، پیسہ تو اس میں بھی مل رہا ہوتا ہے، اور یہ جو نفقات میں اور زکوٰۃ پہ اور ان سب پہ اتنا زور دیا، تو وہ اسی لیے دیا کہ آپ کو جب ہمیں دیا ہے تو وہ مما رزقناہم ينفقون، نہ ہم علم روک کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ فکر کو روک کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ مال کو روک کے بیٹھ سکتے ہیں،
نہ طاقت و قوت کو جو پاور دی ہے اللہ نے اپنے ملک دیا ہے اس کو روک کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ سب کا سب ہمیں دینا ہے. اور کیونکہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہمیں اس کو خرچ کرنا ہے، دینا ہے، تو یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم وہاں کس طرح. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جابروں اور استحصالیوں اور اللہ کی راہ سے ہٹنے والوں کی طرح سے خرچ کرنے لگے ہر چیز کو. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا عذاب ہے، اس کا ثواب نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی ابتلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دے، اور پھر آدمی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے، اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو آگے نہ بڑھائے، اس کو خرچ نہ کرے، اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے نہ استعمال کرے. اب جب اس کے لیے نہیں استعمال کرتا تو اس سے بڑی ابتلا کیا ہوگی؟ یہ سب سے بڑی ابتلا ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی، ذرا یہ تو ایک بڑا کینوس ہو گیا اس کا، لیکن اگر اس کو ایک پریسائزلی اس کو سلیس اردو میں بیان کریں کہ مال جب آتا ہے ہمارے پاس تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا اور بندوں کا خدمتگار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ یہ جب مال ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہیومن سائیکی کہ ہم اس کے مالک ہیں. ہم مالک نہیں ہوتے، ہم امین ہوتے ہیں. ہم اس کے امین ہوتے ہیں، جس میں سائل کا اور محروم کا حق ہے ہمارے مال میں. حق للسائل والمحروم. سبحان اللہ. یہ قرآن کریم قرآن کی آیت ہے. جی قرآن فرما رہا ہے. تو کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، سر کو جھکاتے ہوئے رہنا. لیکن آپ نے ایک بات بڑی اچھی، بہت سبحان اللہ کیا بات فرمائی کہ ہم عام طور پر یہ مال کو رزق کے معنوں میں لیتے ہیں، دولت کے معنوں میں لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چیز مما رزقناہم ینفقون کے ذیل میں آپ بات فرما رہے تھے ایک، اور آپ نے جملہ کیا اچھا کہا کہ اپنے علم کو بھی محدود نہیں رکھنا. یہ بھی ایک رزق ہے، اور اس رزق کو وہاں تک پہنچانا جہاں تک یہ علم نہیں پہنچا. تو کیا ہم کر رہے ہیں؟ کہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم جو دنیا کے جتنے غیر یقینی علوم ہیں ان سب کو حاصل کرنے کے لیے زندگیاں بھی صرف کرتے ہیں اور پیسہ دولت بھی صرف کرتے ہیں. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا سائنس کسی قطعی نتیجے پہ نہیں پہنچی. اکنامکس کی یہ تھیوری ہے لیکن کہیں پہ کہیں جا کے یہ فیل ہو جاتی ہے. پولیٹکس میں یہ ہے، یہ بھی تھیوری کہیں نہ کہیں جا کے فیل ہو جاتی ہے. یہ قانون کی ہم نے ڈگریاں لی، کہیں پہ جا کے وہ قانون ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو سب سے دنیا کا قطعی علم ہے جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ہم سے کچھ مطالبہ کیے ہوئے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اور انہوں نے کسی قسم کے بخل کا مظاہرہ نہیں کیا. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ نازل کیا، جو نازل کرتا رہا، نبی پاک پتھر کھا کے بھی ان چیزوں کو آپ تک، ہم لوگوں تک پہنچاتے رہے. اور یہاں تک کہ ہمارے دور میں 1400 سال بعد بھی ان کی نبوت بھی موجود ہے اور قرآن مجید وہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کریم کا علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی شریعت پرانی نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ وقت کے ساتھ، ہر عہد کے ساتھ چلتی رہتی ہے. ہم اکثر ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا علم کی بنیاد پر. تو یہ کیا کمال ہے، 1500 سال کے بعد بھی تازہ کتاب. یعنی خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. اقبال فرما رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے آپ حی اور قیوم کی بات فرما رہے تھے ابھی. تو قرآن کریم کا علم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ متصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے. یعنی بظاہر تو یہ ایک کتاب ہے کہ جو 1400 سال پہلے قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، آپ نے لکھوا دیا اس کو، اور آج ایک کتاب کی صورت میں ہم پر ہمارے ساتھ موجود ہے.
جی لیکن یہ ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی اس دنیا میں، اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیونکہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے تم علم پر کبھی حاوی ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ تو قرآن مجید کا جو علم ہے اس پہ کبھی بھی نہیں حاوی ہو سکتے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس سے اس طرح سے متصل ہے کہ 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، جب انسان اس کو پڑھتے ہیں، جب وہ کرتا ہے تو نئے نئے نکات جو ہیں وہ اس میں سے نکلتے چلے آتے ہیں، کیونکہ یہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کہ جو نہ فنا ہونے والا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، اور نہ ہی محدود ہے، یہ آج بھی اس سے متصل ہے۔ جب ذہن انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے تو یہ قرآن جو ہے نا قرآن کی آیت کہ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، جب انسان اس کو اپنے ذہن سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس سے گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس کے راستے ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ اور جب اس کو ذہن الہی سے پڑھتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے تو یہ قرآن جو ہے وہ ہمیشہ اس کی امامت کرتا رہتا ہے، اور نئے نئے نکات اور نئے نئے علوم جو ہیں اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، اور ہر عہد سے جڑتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نئے نئے نکات سامنے آتے رہتے ہیں جو اس عہد کے آدمی کی جو علمی جستجو ہے اس کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ہمیں بات کہنے دیئے جو ہمارے اپنے ذاتی تجربے میں بھی آئے، ہم نے دنیا کے زیادہ تر جو مذہبی کتابیں ہیں، اسکرپچرز، ان کا ہم نے مطالعہ کیا اور کرتے رہتے ہیں۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے مطالعے کے دوران، جس کے دوران اللہ کی توفیق سے اس کو جب پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کل آج بھی اس سے، جس وقت ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس سے متصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس وقت اس سے متصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نازل ہو کے کمپنی یا ایکس وائی زیڈ سے چھپے اور اس کے بعد یہ وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل کرم ہے کہ اس نے اپنا علم جو ہے وہ ہر نسخہ قرآنی سے، بشرطے کہ انسان کا خود اس وقت رب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، تو وہ علم جو ہے وہ اس کے اوپر اترتا رہتا ہے۔ جی، اور اللہ کی خشیت وہ سامنے آتی رہتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جو آپ بات فرما رہے ہیں، ایمان کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ اور جب ایک صاحب علم آدمی جب قرآن کریم کے قریب جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی خشیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ اکبر۔ اور یہ علماء سے مراد محض قرآن و حدیث کے عالم نہیں، یہ ارض و سماوات کے عالم، یہ جو مائکرو بایولوجسٹ ہیں، جو فزسسٹ ہیں، جو بوٹنسٹ ہیں، ان کا بھی ذکر اللہ کر رہا ہے۔ بالکل بالکل، کوئی اس میں شک نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان سب کو ہدایت اس سے حاصل ہو رہی ہے، اور اگر کوئی اس سے ہدایت نہیں لے رہا تو اسے قرآن کریم پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ہدایت نہیں لے رہا۔ کیونکہ آپ اکثر ایک بات کہتے ہیں، پچھلے پروگراموں میں آپ نے کہی کہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے العلم، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو علم کو العلم تک لے جانا، تو علم کی جو سرحدیں ہیں العلم تک کیسے پہنچتی ہیں یہ بھی قرآن بتاتا ہے، اور صاحب قرآن بتاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تمہارے پاس سے اگر مال نعمتیں چلی جائیں تو یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، تو یہ نہ کہا کرو کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ آزمائش کرتا ہے، بعض دفعہ لے کے، بعض دفعہ دے کے، لیکن تم کیا کرتے ہو کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اچھا، یتیم کی عزت ایک تو ہوتی ہے باپ کی موجودگی میں، یعنی اس لڑکے کی عزت، اس بیٹے کی عزت یا بیٹی کی عزت، ابھی وہ یتیم نہیں ہوا، تو تم باپ کی زندگی میں تو اس کی بہت عزت کرتے ہو، تو اس کی عزت ان یتیم بچوں کی باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کرو۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں
یوں سپورٹ کی والا لفظ نہیں ہے کہ جو ہاں ٹھیک ہے جیسے اطعام وغیرہ کا لفظ یہاں نہیں ہے، جی جو پہلے مال و دولت دینے نعمت دینے کے لیے اکرم نے استعمال ہوا ہے، جی ہاں وہی یہاں استعمال ہوا ہے کرم کا لفظ، جی ہاں کہ تم اس کے یتیم کے اوپر کرم نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی تکریم نہیں کرتے. ٹھیک اور اس کے معنی یہ ہیں، اس سے جو چیز اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک بے باپ کا جو بچہ ہے اس کو اپنے سے انفیریئر سمجھنا، اپنے سے پستر سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اب یہ میرے گویا کہ زیر نگیں آ گیا، اب میں اس کے ساتھ جو کروں یہ اس کا تو کوئی والی و وارث ہے نہیں، اس کے ساتھ میں جو چاہوں کروں، اس کی وراثت کھا جاؤں، اس کے اوپر ظلم کروں، اس کو اور میں کسی کام میں ایسے میں لگا دوں، تو اس کے ساتھ وہ سلوک کروں کہ جو سلوک اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کے ساتھ اکرام کا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اس نے آج اس سے باپ کو چھین لیا ہے، کل تم سے بھی چھین سکتا ہے، تم سے باپ کو چھین سکتا ہے، تم سے بیٹے کو چھین سکتا ہے. تو وہ جو اکرام انسانیت ہے، اور خاص طور پہ ایسے کا اکرام کہ جس کا کوئی سپورٹر بظاہر دنیا میں نہ ہو، اس کا سپورٹر اللہ ہے. سبحان اور اللہ. وہ امانت تم کو اب سونپ دی گئی ہے، تمہیں اس کا اکرام کرنا ہے اور تمہیں اس کو لے کر آنا ٹھیک ہے، تو اللہ اپنے کام تمہارے ذریعے کروا تمہارے رہا ہے، ذریعے تمہارا انتخاب کیا ہے اللہ نے، تو تم اپنے انتخاب پر تمہیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اور فرمودات ایک یتیم کے تعلق سے اللہ اکبر. ہاں اللہ تعداد. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی یتیم کے سر کے اوپر تم ہاتھ پھیرتے ہو تو جتنے بال ہیں اس کے سر پہ اس کے برابر نیکیاں جو ہیں، اور کہیں حدیث میں کہ اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں وہ تمہارے اس میں لکھی جاتی ہیں. اور میں اور قافل یتیم جو ہیں وہ قیامت میں اس طرح سے برابر ہوں گے. تو اس سے بڑا رتبہ انسان کا کیا ہو سکتا ہے اگر وہ قافل یتیم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تم ایک تو یہ کام کرتے ہو کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے، صرف خیال رکھنا ہی نہیں بلکہ اس کی عزت کرنا، اکرام کرنا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ اکبر. تو یتیم کو عزت دینا، اس کے مقام کو بلند کرنا، محض اس کا خیال ہی نہیں رکھنا، اس سے آگے کی چیز ہے یہ. اور تم کیا کرتے ہو کہ تم مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو اکساتے نہیں ہو. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ تعالیٰ کہیں اور فرما رہا ہے. یا یہاں زونا. تو دیکھیں انسان کے دو رویے ہوتے ہیں نا. ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے، ایک دوست ہے، ایک وہ ہے رشتہ دار ہے جو نسبتاً گویا کہ مالی طور پہ معاشی طور پہ پست ہے. تو دوسری ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر مہینے وہ کچھ نہ کچھ دیتا رہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے مہینے پھر اس کا ہاتھ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہاتھ پھیلا رہے. اس فیملی کا، وہ کسی کی بھائی کی فیملی ہو سکتی ہے، بہن کی فیملی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے برابر لے آ کے کھڑا کر لیا. تو یہ جو اکرام میں یتیم کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بنیادی طور کے اوپر یہ بات ہے کہ تمہیں اسے اس طرح سے سپورٹ کرنا ہے کہ کل اس کا ہاتھ تمہارے سامنے پھیلا ہوا نہ ہو، بلکہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ لینے والا نہیں، اس کا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا بن جائے. یہ اکرام یتیم ہے. اور اسی صورت سے وَلَا يَحُضُّونَ کہ جو بات آئی تو کسی کو برانگیختہ کرنا یا کرنا، اصل میں تو لفظ اس معنی میں، لیکن یہ کہ یتیم دوسروں کو تم کیوں نہیں اس میں انوالو کرتے ہو. یعنی ایک ایسا معاشرتی نظام کیوں نہیں بناتے ہو کہ جس میں جو مساکین ہیں ان کی ہر طرح کی ضروریات کا اور اس کا خیال جو ہے وہ رکھا جائے، کم از کم ان کو ایسا ہو جائے کہ یہ بھوکے نہ مریں، وہ نہ ہوں. تو یہ دوسروں کو ساتھ ملانے کا جو اس میں تصور ہے، یا اس آیہ مبارکہ میں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ میں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی نے کسی کو بھوکا دیکھا کھانا کھلا دیجیے. نہ،
سب کو انوالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی بھوکا نہ معاشرے رہے. میں بھوکا نہ رہے اور معاشرہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے. سبحان اللہ. یہ جو اس میں ورب استعمال ہوا ہے وَلَا تَعَزُّونَ، وہ اس معنی میں ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کا صیغہ ہے، تم لوگوں کو اس کام میں انوالو کرو، ایک نظام ایسا بنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ نظام لوگوں سے ہوتا ہوا حکمران تک پہنچ جائے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رعایا میں کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کو انسانی قدر بنا لیا جائے کھانا کھلانے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. اللہ اکبر. سلام کو پھیلاؤ اور لوگ کھانا طعام کو پھیلاؤ. اللہ اکبر. یعنی آپ کیسا خوبصورت معاشرہ تعمیر ہوگا اس حدیث کے مطابق کہ سلامتی سلامتی سلامتی، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اور ہر آدمی دوسرے کو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھلائے. اور اگر وہ مسکین ہے، یہاں مسکین کا لفظ آیا ہے، تو پھر تو یہاں پر واجب ہو جاتا ہے کہ جناب والا یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں اگر کوئی مسکین ہے تو یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ کیسے مسکین ہے. اور وہ آپ دیکھیں نا کہ سورہ دہر میں کیا فرمایا، علی حبہ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ تعالیٰ کے حب میں یتیما و اسیرا و مسکینا. اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کہ اے اللہ بس تیری خوشنودی کے حصول کے لیے ہم ایک کھانا کھلا رہے ہیں یا ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا ہم سے. تم کیا کرتے ہو کہ میراث کھا جاتے ہو اور مال کو جمع کرتے ہو. اللہ اکبر. میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، بلکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول، آپ کا فرمان میں نے بیان کیا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا کیا حال ہے انسان کا حال، یہ جو احد پہاڑ کے برابر اس کو سونا مل جائے، یہ وادی مل جائے سونے کی، یہ کہے گا بس ایک وادی، مجھے ایک اور چاہیے. اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اللہ اکبر. وہ قناعت کہاں ہے، وہ سیر چشمی کہاں ہے، وہ شکر گزاری کہاں ہے. کنکلوڈ فرما دیجئے ان آیات کو بھی، اور آج ہم نے کیا سیکھا. فضل الہی کا جب انقطاع کا انسان کو خوف ہوتا ہے تو اس میں یہ کنجوسی اور عقلاً لما اور حباً جمع یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ خلاف توکل ہے. تو خلاف توکل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے انقطاع کا جو خوف ہے نا، یہ اس سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ انسان کو یقین ہو کہ وہ جو دینے والا ہے اس کے خزانے میں وہ کبھی لا یفند، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا. تمہارے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا برتن اللہ تعالیٰ وہی بھرتا ہے جو خالی ہوتا رہتا ہے، اور جو بھرا ہوا ہو آلریڈی جس میں سے خرچ نہ کیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا پھر بھرے گا. تو یہ ہے کہ یہ جو انقطاع فضل الہی کا خوف ہے نا، اس کو ذہن سے نکالیں اور لوگوں تک جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ آج کا وہ ہے درس. اور اس پورے سورہ کا جو محور ہے وہ پہلی 14ویں آیت ہے جو آپ نے پڑھی تھی، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. سبحان اللہ. کہ تمہارا رب جو ہے وہ گویا کہ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے اور تم اس کی آبزرویشن میں، ہر وقت اس کی آبزرویشن میں ہو. تو ہر بات کو کہنے سے، کرنے سے، سوچنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھو کہ یہ میرے منہ سے بعد میں بات نکلے گی، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوگی کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، صحیح کہنے جا رہا ہوں یا غلط کہنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جو مال ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہوتے، ہم امین ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یہ رب کی جانب سے آتی ہیں۔ جو کچھ رب کا ہے وہ سب کا ہے، سب کا ہے، بالکل۔ تو بانٹا جائے۔ اور ایک بات آپ نے اور سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف یتیم کی یا مفلس کی مدد ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنے برابر لے کر آنا، اس کو اپنے برابر کھڑا کرنا، یہ ہے نفسیات انسان کی۔ یہ ہو جاتی ہے جو کہ گھٹیا نفسیات ہے کہ یہ ہم سے مانگ رہا ہے، ہاں ہم دیتے رہتے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن یہ اپنی اوقات سے آگے نہ نکلے۔ ہمارے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہمارے برابر آ کر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل۔ اللہ تعالیٰ سب کو برابر دیکھنا چاہتا ہے انسان کی سطح پر۔ اور وہ انسان یہ سمجھ لے کہ یتیم کی اتنی بڑی اہمیت اور عزت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو آخری نبی اور وجہ وجود کائنات جو چنا تو وہ ایک یتیم کو ہی چنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یتیم عبداللہ کو۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اکبر، اللہ اللہ محمد۔ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح ہم نے آج بھی ڈاکٹر صاحب سے سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ وقت ہمارا آج کے پروگرام کا مکمل ہو گیا، ورنہ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ڈاکٹر صاحب سے مزید پوچھے جا سکتے تھے۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم یہ سوالات رکھیں گے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا تھا؟ درست جواب حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ غزوہ خندق میں کس صحابی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922134980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے یہ قرآن دازی کا۔ روزانہ ہم قرآن دازی کرواتے ہیں۔ جو کوئی اس کا صحیح جواب دیتے ہیں ان کے نام آتے ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے معزز مہمان ایک پرچی نکال کر اس ونر کے نام کا اعلان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ ہم کس کی خدمت میں گفٹ ہیمپر بھیج رہے ہیں؟ محمد موسیٰ یوسف، کہاں سے؟ ماڈل ٹاؤن لاہور۔ محمد موسیٰ یوسف صاحب ماڈل ٹاؤن لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ قیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ راہ راست پر چلو، کیونکہ اس سے تمہیں عزت ملے گی۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ راہ راست پر چلو، کیونکہ اس سے تمہیں عزت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔